بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له ساللت حساما يا إمامي أنت في الأرض لا يجوز النظر إلى القطع المباين من الأجنبي دون الشعر والسن والظفر من الناظر المرء أم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکم اور موضوع کی جو مناسبت ہے اس کا اقتضا یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو نگاہ کرنا، کیونکہ اگر مرد مرد کو دیکھ رہا ہے یا خاتون کسی خاتون کو دیکھ رہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ وہاں مسئلہ ہے جہاں پر نگاہ مرد کی عورت کی طرف اور خاتون یا عورت کی نگاہ مرد کی طرف۔ تو اب بحث یہ ہے کہ وہ عضو جس کی طرف زندگی میں دیکھنا منع تھا اگر وہ قطع کر دیا جائے بدن سے تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، بال کی بات اگر آپ کر رہے ہیں، نہیں بال نہیں، یہ جو بال بیچے جاتے ہیں بازار میں یہ عام طور سے ذبیحہ ہوتے ہیں، دوسرے جانور کے ہوتے ہیں، اور اس کے مختلف چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں، لہذا اس کے اندر وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ استصحاب یا بقائے موضوع کا حکم میں شک ہے۔ غیر شعار جن کی یعنی بال کے علاوہ استصحاب یہ ہے کہ جسم سے جدا ہونے سے پہلے ان کی طرف نظر کرنا جائز نہیں تھی، اب بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ چہرے کی طرح کی کوئی جگہ جہاں پر دیکھنا جائز ہے وہاں کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ کیوں نہیں جاری ہوگا استصحاب؟ اگر ہم شک کریں، ہاں دیکھیں، اگر کوئی مرد کسی خاتون کے عضو کی طرف دیکھنا چاہتا ہے جو محرم نہیں ہے اور وہ حصہ جسم سے الگ کر دیا گیا ہے، کیا اس کے اوپر دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس پہ اشکال ہے، یعنی عرف یہ کہ حصہ جو ہے وہ بدن کا ہی حصے کے حکم میں ہے ولو الگ کر دیا گیا۔ نہیں، دلائل جو نظر کے سلسلے میں دیکھنے کے سلسلے میں ہے حی کے لیے زندہ کے لیے الگ ہے، یعنی وہ حصے جو جسم سے جوڑے ہوئے ہیں۔ تو ذہن میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ جب ہم نظر کی بات کرتے ہیں تو زندہ کی بات تو مطلق کی حکم ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر ذہن میں اشکال آئے، یہ سوال آئے تو استصحاب جاری ہوگا۔ اگر شخص جاہل تھا، نہیں جانتا تھا ان مسائل کو، یعنی قیمت نہیں رکھتا تھا، اگر نہیں جانتا تھا تو یہ غبن ہے، تو یہ اشکال۔ اور اگر جانتا تھا کہ وہ قیمت جو ہے بازار سے مختلف تو اس میں اشکال نہیں، کیونکہ اس نے خود اپنے ضرر کے لیے اقدام کیا۔ اگر جانتا تھا کہ بازار سے مختلف ہے
پھر بھی قبول کیا شرط کو، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. خود اگر اپنے اوپر گیری نداره، چون خودش اقدام بر ضرر که لا ضرر نمیگرفتش، لا غرر نمیگرفتش. بالنتیجے اگر جس کو بالنتیجه مالا کہ یتقابل اتنا ہو اس قیمت کا فرق کہ مثال کہ غبن نہ کہا جائے، اشکال نہیں، شرط کا مسئلہ نہیں، کیونکہ اصل اب بھی آپ فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر مغمون قبل کر لے حق خیار نہیں ہے اس کے اوپر. اگه قبول بکنه مغبون حق خیار نداره، اصل شرط که بالاتر اصل عقد نیست. حق نہیں ہے اس کو، حتی مغبون ہے اس خیار کو اگر اس نے ساقط کر دیا، اختیارات کو ساقط کر دیا، اسی میں سے خیار غم ہے. لیکن اتنا فاحش ہو، اتنا کہ ارتکاز کے خلاف ہو تو ایک الگ بحث ہے. خلاف ارتکاز ہے. اور جہاں بھی ذہن میں آنے والی جو خاص متضادل چیزیں ہیں اور شرط کے جو دائرہ ہے اس کے خلاف ہے، اس کو توڑ کے کوئی بات کی جا رہی ہے، اس کو جس طرح اوفو بالعقود کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی منصرف ہے. المؤمن علی شروطهم هم منصرف. جی کیا اشکال ہے اس میں؟ چه اشکال داره؟ یہ بھی جلسہ ہے. صاحب جلسه است دیگه، اینا جلسه است. یک نوع اس کو صاحب عربا نے بیان کیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ، اور میں نے بھی اس کو قبول کیا. بہت کم لوگوں نے حاشیہ کیا اس کے اوپر. غالبا هم قبول کردن، شاید کم. نماز پہ بیٹھے تشہد کے لیے، سلام کے لیے، یا بیچ میں دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں یا آخری رکعت میں جیسے چاہے بیٹھ سکتے، دلیل نہیں ہے. ہر جور بشینه دلیل نگفته. ہاں کچھ اس طریقے سے بیٹھنے کو مکروہ کیا گیا، پیر کو پھیلا لے، پیر کو جو پیر کو نیچے رکھے، کسی بھی طرح سے بیٹھ سکتا. باشه زیر بدنش بذاره هر جور. جلسه که از این صلاتی خارج نمیکنه. بیٹھنے کے لیے نماز پہ کوئی خاص حیت نہیں، جیسے بھی بیٹھے، مگر یہ کہ اس کا بیٹھنا ہی نہ کہا جائے، اس کو کھڑا ہو جائے. اس کو ہے بحث کی ایک بار ہی کافی ہے. بعض نے احتیاط کی ہے 2 بار، لیکن ایک بار کافی ہے تیمم میں. یعنی بعضی احتیاط کردن اما ظاہرا کافی نہیں. لا 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 ارتکاز یہ ذہن میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے اس میں یہ کہ خیار کو قبول نہیں کرے گا. ارتکاز ادلہ میں سے ہے، دلائل میں سے ہے. بعض جگہ پہ جو اشکال آتا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ ارتکاز ہے، یعنی ذہن میں وہ چیز نہیں ہے، اور حکم شرعی کے لیے دلیل ہے بس ذہن میں کسی چیز کا ہونا، یعنی پورے مفاد کا سامنے ظاہر ہونا. لا الحق. اما اذا الزوجة تقول مرد قبول کرے کہ احکام طلاق کس شرط کے ساتھ اس کو حق طلاق ہے تو یہ واضح ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے خاص موارد میں. الموارد مخصوصة نہیں، مشخص ہونا ضروری ہے، طے ہونا ضروری ہے، ولو عرفاً ہو. یعنی قبل از اینکه بنا کنه مشخص از نظر عرفی این زمین مثلا بنانے سے پہلے معلوم ہے کہ اس کی زیر زمین، اس کا بیسمنٹ کتنا ہوگا، کتنے بائی کتنا ہوگا اس کی، اور اس کو وقف کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں. وقف کنه طبقه وسط وقف کنه، پشت و بال کوئی حرج نہیں، بیچ کے حصے کو وقف کر دے، بیسمنٹ کو وقف کر دے، اوپر کے حصے کو وقف کر دے، کوئی حرج نہیں. بس مشخص ہونا چاہیے کس حصے کو کر، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر معین ہو، حدود معین ہو، کوئی حرج نہیں ہے.
وہ جو اس بات کو اکثر کوئی اس بات کو نہیں کہتے ہیں، اکثر نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے، جنہوں نے اس کو کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ سلام کہ دلائل نماز سے خارج ہونے والی چیز ہے، یعنی جیسے اسے سلام کہا اور کوئی مسئلہ پیدا، اگر خارج نہیں ہوا، یعنی اگر یہ خارج نہیں ہوا ہے نماز سے تو معلوم نہیں ہے ابھی کہ سلام صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور کم ہے جنہوں نے اشکال کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ دونوں سلام کو وہ سلام سے نماز سے خارج ہونے کے لیے کہتا ہے، دونوں کا قصد ہو۔ اب یہ سائل نہیں ہے کہ ان میں سے کون مخرج ہے، کون واقعی طور پہ خارج کرتا ہے، اور ماں کے عام طور سے لوگ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، اور اکثر نے بھی اشکال نہیں کیا ہے، اس کو شبہ ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، السلام ایھا النبی، اس پہ کوئی شکاف نہیں ہے، کوئی خلاف نہیں کہ نہ واجب ہے نہ مخرج ہے نماز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجماع ہے، مخرج ہے نماز سے، صرف جو اختلاف ہے السلام علینا میں کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خارج نماز ہے، کہ وہ مخرج ہے نماز سے اور یہ خارج ہے نماز کے پاس، کہتے نہیں دونوں ہیں، جب تک السلام علیکم نہ کہے تب تک السلام علینا مخرج نہیں ہے، نماز سے باہر لے جانے والا نہیں۔ بعض نے اشکال کیا ہے، بعض نے روایات کو پیش کیا ہے کہ معصومین نے اس طرح سے عمل کیا ہے، جو علماء نے یہی سمجھا ہے ان روایات سے کہ السلام علینا جیسے ہی کہا وہ نماز سے باہر آ گیا ہے، اگلا جملہ مستحب بھی ہے۔ کیوں نہیں؟ زمانات سب تسبیب ہے، اگر نہیں جانتا ہے تب بھی ضامن ہے، ہو رہا تو تب بھی ضامن، ضمانت میں اختیار ہونا خبر ہونا الگ ہے۔ مثلا خواب تھا، اسے دروازہ کسی ہاتھ سے کھول دیا، اسے بٹن دبایا دروازہ کھل گیا، حاملہ چور تھا اسے چوری کر لی۔ ضمانت میں نہ علم کی شرط ہے نہ اختیار کی شرط ہے، نسبت کافی ہے۔ اگر سبب ہے تو یہ بھی ضامن ہے، مختلف ہیں جگہ، حکم بھی الگ ہو جاتا ہے، سبب اگر ثابت ہو جائے اور نسبت ثابت ہو جائے تو حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ میرا نظریہ بھی یہی ہے، میں نے عرض کیا کہ قیمت حیثیت تقییدی رکھتی ہے، قید رکھتی ہے، نہ کہ خود عدد۔ جب حیثیت تقییدی ہے تو اس وقت تابعۃ القصود کے اوپر ہے عقد کی اہمیت، لہذا اس کے لحاظ سے عمل کرے، فرق نہیں کرتا۔ جب حیثیت تقییدی ہو جائے کہ اس مقدار پیسے کہ اس کی قیمت یہ ہے، حیثیت تقییدی مطلب یہ لفظ کی طرح ہے، بلو لفظ نہیں دیکھ کہا گیا ہے۔ الا در ربا
بخاطر تشدید سوائے ربا کے، ربا کا حکم بالکل الگ ہے، اس کے اندر شدت ہے، همه جا ملتزم میشه. تمام جگہوں پہ ملتزم ہے کہ اس کو انجام دے. عقد کرده، محرم قرار داده، داشته یا نداشته فرق مہر نداره. اس نے قرار دیا اور شادی کی تو اس کو ضامن ہے، بالاخره اس کو دینا ہے، ادا کرنا ہے. بله. بله. آخه نفش قبر کو به دلیل ملفوظ که نداره. لفظی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، اجماع ہے. غیر این موارد اور قدر متیقن یہ ہے کہ غیر از موارد خاص کی اجازت نہیں دے سکتے. قبول نکردن، اما حرف صاحب عروه بد نیست. لہذا صاحب عروہ کا جملہ عام طور سے برا نہیں ہے جملہ. نه نہیں، در اجماع ما عنوان حد لازم، اجماع میں عنوان حد ضروری نہیں ہے. چون شک در این هست که مجمعین، شک یہ ہے تمام کہ تمام فقہا جنہوں نے اجماع کیا ہے این مورد یہ مورد اجماع ہے کہ نہیں، محرز نہیں اجماع، لہذا چونکہ احراز نہیں ہے دلیل اور اجماع دلیل ہے، بله بله میں نے بھی وہی عرض کیا. یعنی مقید نیست به حد، قید نہیں ہے صرف حد سے کہ اگر حد نہیں ہو، حد نہ ہو رہی ہو تو کر سکتے. فقط وقت یه مصادیقی شک میشه که مجمعین، اجماع ہے اس کے اوپر کہ نبش قبر جائز نہیں، مگر یہ کہ جہاں کے اوپر آیا تمام یہ جایز نیست اینجا را مقصودشون بوده یا نه؟ تو پھر وہاں پہ شک کرنا پڑے گا کہ علماء نے جہاں نقش قبر کی اجازت دی ہے وہاں یہ مورد تھا یا نہیں، اور ہم شک کریں تو یہاں کے اوپر ہمیں تعمل کرنا پڑے گا. کیا اشکال ہے اگر رجحان شرعی ہو، شرعیت کو پسند ہو، کیا حرج ہے؟ کیونکہ اجماع دلیل ہے. هر جا شک شد محرز نی اجماع، تو اگر شک ہو جائے اطلاق عمومی که نداره. هر جا رجحان شرعی بود اونم که میگن نقلش به مشاهد مشرفه بخاطر وہ جو کہتے ہیں وہ بھی ہے کہ دلیل شرعی کی وجہ سے کہتے ہیں. نگفته چیزی، اصلا نہیں کہا ہے، نگفته میت تو کچھ کہا ہی نہیں، فقط میدونیم این به مصلحت آخرت میت. مگر یہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ مصلحت ہے میت کے لیے. ہم کلمه رجحان فرمودیم، اگر رجحان کا جملہ جو آپ نے استعمال کیا اگر وہ ہو تو پھر مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. یعنی تکبیر گفته نمیدونه تکبیر رکوع، یعنی شک کر رہا ہے کہ رکوع کیا ہے نہیں کیا ہے، تو رکوع کرے گا. اگه بعد محرز شد که رکوع کرده بود و نماز، اور اگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ رکوع کر چکا ہے تو نماز کی باطل، کیونکہ رکوع رکن ہے اور رکن میں اضافہ جو ہے وہ مبطل ہے. تکبیر کہی کہ اب اس نے سورہ ختم کیا ہے کہ رکوع میں جائے یا رکوع سے اٹھ کے آیا ہے، شک کر رہا ہے رکوع میں ہے کہ رکوع ہوا یا نہیں، اور یہ مبطل ہو جائے. تو استصحاب یہ کہ رکوع نہیں کیا ہے، رکوع کرے گا. بعد میں معلوم ہو جائے کہ رکوع کر چکا تھا، یہ دوسری رکوع ہے، نماز باطل ہو جائے گی. رؤوس الجبال چوٹیاں، پہاڑ کی چوٹیاں، سطح پہاڑ نہیں. لا لازم يستأذن من، يعني حكم سهم الإمام بيستأذن من حکم سہم امام ہے. الزمان اللي لا شاید کے زمانے میں عجل الله فرجه تو ہم جب حضرت کے حدت میں نہیں دے سکتے فقيه الجامع للشرائع، تو فقیہ جامع شرائط سے اجازت لیں. ولا مرجع تقليد إليه، مرجع تقلید ہونا ضروری نہیں ہے، الشرائع يستأذن. فقیہ جامع شرائط کافی ہے.
فرق ماكو. المهم الوصية اطلاقات تشمل فرق نہیں ہے وصیت یا کہ کس طرح سے کی جائے، کتابت ہو چاہے زبانی ہو، کوئی حرج نہیں، ہونا چاہیے. الوصية تختلف. قد وصیت يكون مختلف ہے. يوصي أنه فلان شيء يسوي أنت لا مو لازم يقبل. فخلاف أكو أنه اصل کبھی کبھی ایسا ہو کہ یہ چیز ہو جائے سامنے، ضروری نہیں کہ قبول کریں. ذلك يعني أصلا أنه فلان يصلي على جنازته. مثلا کبھی کوئی فلاں شخص ہمارے جنازے میں نماز پڑھے، جو قال له هذا موصي أنه أنت تصلي هل يجب عليه القبول؟ سامنے والا جا کر کہے کہ آپ کے لیے وصیت کی تھی، تو اب اس پہ بحث ہے کہ اس کے لیے واجب ہے قبول کرنا. بات کہتے نہیں، ضروری نہیں ہے. اما في حياتي اذا قال له حق نقول لا انا ما اصلي بعد. نہیں دیکھیں وہاں تزاحم کا مسئلہ ہے. حضرت فرمودن عزت نے فرما لفظ اجماع نہیں ہے. نبش قبور تمثیل کا بھی مسئلہ ہے، یا یہ کہیے کہ تمثیل نہیں ہے. اور ظاہر یہ کہ ممکن ہے کہ یہ پیٹ کے اوپر چاقو لگ سکتا ہے، جسم کو پھاڑ سکتا ہے، تو یہ مصلح ہو سکتا ہے. تو لہذا علماء نے اشکال کیا ہے. حتی ورثہ کی ولایت بھی نہیں ہے. خود اس نے وصیت کی تھی کہ اپنے موت کے بعد نہیں، جائز نہیں ہے. مالک ہے وہ. وقتی که مالکه نه الان که زنده است میتونه بگه کلیه منو بدید به فلان کس. ابھی زندہ ہے تو کہہ سکتا ہے کہ میری گردے کو کسی کو دے دے، نقصان بھی نہیں کرے گا اس کو. اجازت جب دے دی تو مصلح نہیں ہے. بعض نے اشکال کیا ہے ظاہراً الناس مسلطون. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که اولان پس مؤمنین خودشون ولایت دارن. یہ جو ولایت کا مسئلہ ہے اس پہ پیغمبر کے پاس ہمارے نفوس کے اوپر ہم سے زیادہ ولایت، اس کا مطلب ہمارے پاس ہے ولایت. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر طبیب کہے، ڈاکٹر کہے، اسپیشلسٹ کہے کہ اس کو مسئلہ کوئی نقصان نہیں ہے اس کو گردہ دینے میں. تو مرنے کے بعد بھی کیا وصیت کر سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث ہے. اولا فلا تفضیل ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر اپنے اوپر ولایت ہے، لیکن پیغمبر کے پاس بہتر ہے، اولا ولایت. نمیتونیم بگیم با اینکه تو قرآن وارد شده انی اخلق لکم. چرا فقط سه چیز استثناء؟ اطلاق. تین چیزوں کا اطلاق ہے. الناس مسلطون کے پاس ہے، ہمارے پاس دلیل. چون کار حرومه. نه چون یہ حرام ہے. نمیتونی دستش هم قطع بکنه چون حرومه. اپنا ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتا کیونکہ حرام ہے. نفس پہ ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. چگیری داره النبی اولا. النبی اولا اونی که حرومه نمیپذیرن، اما اگه حلال وہ جو حرام ہے وہ تو نہیں قبول کرے گا، اس کو تو قبول کر لیں گے حلال کو. اس میں چاہتا اپنا سارا مال زید کو دے دے، کیا کوئی نہیں روک سکتا. تو مکروہ ہے شرعاً کہ ورثہ کے لیے کچھ نہ چھو. اگر سفیہ نہ ہو تو اس کا کام کو روکا نہیں جا سکتا، اس کا عمل معتبر ہے. عقد سفیہ باطل ہے. سفیہ وہ جو سوچے سمجھے بغیر کم عقل ہو. خود این روایت نه سند داره، اس روایت کو دیکھیں اس کی سند ہے، نہ اس پہ فقہا نے ایک شخص نے اس کے اوپر قبول، کسی نے اس پہ فتویٰ نہیں. معلوم پیغمبر چی گفتن، چجوری گفتن، معلوم نہیں پیغمبر نے کس طرح.
جب ناقل کا اعتبار نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم پیغمبر نے کس طرح سے کہا. نتیجتاً معتبر دلیل ہو احکام الزامیہ کے لیے. اکثر مکروهات همینجوره. اکثر مکروہ صدها اسی طرح مکروهات ما داریم که مکروه سینکڑوں مکروہ حرام کے حد کہ حرام کا جملہ ہے لیکن ظاہر اس کی حرمت ہے، لیکن مکروہ کو ہم نے حکم دیا کیونکہ اس کی دلالت وہاں تک نہیں ہے، سند میں ضعیف ہے، قول ظہور میں مشکل ہے. پیغمبر نمیدونستن؟ پیغمبر کو نہیں پتا تھا، حتماً جانتے تھے. نه اینا نہیں، خلاصه این روایات حمله بر ان کراهت روایات شده. کی کراہت پر حضرت حملہ علی که کریں گے. مدیون بود گفتن نماز نمیخونن. حضرت جو مقروض تھا اس پہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. که حسب روایت که دینشو روایت بدن وقت نماز براش خوندن. اینا برای بیان مکروهات. رسول نے قرض امیر المومنین نے اس کا قرض ادا کیا تو پیغمبر نماز پڑھے. تو اس طرح کی بہت سی روایات ہیں ہمارے فقہ میں، سینکڑوں روایتیں ہیں. حضرت گفت یا رسول الله وضو گرفتم حسب این روایت. گفتن چجوری اس روایت کے لحاظ سے کہ حضرت کے پاس آئے کہ میں نے ایسے وضو کیا. دوباره اومد گفت اینجوری وضو کردم. گفتم برو اعاده کن. حضرت کا کیسے لیا، اس نے ایسے کیا، حضرت کا دوبارہ پھر. تو نگفته بودی اول وضو. گفتم اعاده کن. حالا وضو باطل. بعد میں آیا کیا پیغمبر نے سے کہا کہ ایسے وضو کیا، پیغمبر نے پھر سے وضو کرو. پھر پیغمبر نے بتایا کہ اس نے بسم اللہ نہیں کہا تھا، تو کیا بسم اللہ نہ کہنے سے وضو باطل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ روایات کراہت اور استحباب والی روایات. سند بھی ان سب کی ضعیف ہے. اکثر بہت سے مسائل ہیں، کوئی تعارض نہ ہو اس طرح کی روایت میں، سند معتبر ہو، ظہور اس کے اندر موجود ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فقط تنها ایشونه، فقط وہی اکیلے ہیں جو اس کا کوئی موافق نہیں ہے اس قول کا. شیخ میگه؟ شیخ کہتے ہیں یہ بات؟ ناش شیخ یہ نہیں کہتے. تجری تجری کا مسئلہ مایعی بود این یقین داشت که این یہ ایک پسند ایک کوئی واقعا خمر نبود، چیز تھی، اشتباه کرده بود، این کار حرام نکرد. اس نے سوچا کہ یہ خمر ہے اور شراب ہے اور یہ سمجھ کر کے شراب ہے، اس سے بعد میں معلوم ہے شراب نہیں تھی، خمر نبوده. اس نے شراب نہیں تھی. یہ تجری ہے. نه اون گناه حقیقیه، نه تجریه. تجری کی بات نہیں، حقیقی گناہ. خدا لکھنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ نہ لکھتے. اگه شراب خورد، اگر اس سے شراب پی، میں جانتا تھا شراب ہے، شراب بھی، توبه کرد خلاص میشه. اگر اس سے توبہ کر لی تو خلاص ہو جائے گا، خدا پاک کر دے گا. اولا خود همین روایت ببینید کسی فتوا اولا تو اس روایت پہ کسی نے فتویٰ دیا ہے دیه ازشون میگیرن، یه نفر کہ دونوں سے دیت لیں، کسی ایک نے بھی اس پہ فتویٰ نہیں دی. فقیہ نے فتویٰ دیا ہے اس کے الہما فی النار یه مسئله دیگه است. الہما فی النار ایک دوسرا مسئلہ ہے. فی النار یه مسئله دیگه است. فی النار ایک دوسرا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ حکم شرعی یہ ہے، اینا یعنی یہ دونوں قاتل حساب ہوں تو پھر ہر دو سے دیت لینا ضروری، جبکہ ایسا کسی ایک فقیہ نے ایسا فتویٰ نہیں دیا. بله
میگم یعنی مقتول هم قاتله پس باید دیه ازش بگیرن. مقتول भी قاتل है बस दियत लेनी चाहिए फिर नार का मतलब मकरूहात में बहुत है इस तरह के मसाइल نه هیچ کی فتوا نمیده. हिच किसी ने फतवा नहीं दिया अलकातिल वल मकतूल हर दो कातिल किसी ने इसको फतवा नहीं दिया वो दूसरा है मसला फिर नार का मसला दूसरा है या तहदीद है या वाक़अन ऐसा है या फ़कत खुदा ने डराया एक अलग बहस है नह्य तहरीमी नहीं है इसमें इश्काल नहीं है तजर्री हुर्मत शरई नहीं है हुर्मत अकली रखती है अक्ल कहती है कि जब जानते हो कि हराम है और वाक़अन वो हराम नहीं था तो उसने हराम तो नहीं किया लेकिन एक बुरा चीज अमल है जो इंसान के अंदर की खराबी को जाहिर करता है कि उसे हराम करना चाहता था लेकिन वो वाक़अन हराम नहीं था। इन उसीब अल-अदलु बिक़ल्बिही वबदा अल-जुर्हु आमिक़न बिही لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال ناصرت في يوم الوغى النبيا وغدوت ذاك الصهر والوصيا فحبك زادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي للناس هادي ناصرت في يوم الوغى النبيا وغدوت ذاك الصهر والوصيا حبك زادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي